ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اسی نے ساری کائنات کو بنایا اور اکیلا ہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. اللہ جل جلالہ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں. ان نعمتوں میں سے اللہ کی بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی، صدقات و زکوٰۃ کی، دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. اسی طرح اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی. اور آج عید الفطر کا دن ہے. فطر کا معنی افطار کرنا، یعنی افطار کی خوشی میں ہم آج عید منا رہے ہیں. بندہ چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے کمزور ہے، فطرتاً کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا حکم پورا ہو گیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اس احسان کے شکریہ میں آج عید کا دن ہے. اور اسی کے لیے کہ ہمارے روزوں میں عبادات میں جو کمی آئی ہے اس کے لیے صدقۃ الفطر بھی ہے. ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. ہر مسلمان عاقل بالغ پر جس کے پاس سونا، چاندی، روپے، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی بھی چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، جس کی مالیت آج کل 68,500 روپے بن رہی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اپنی طرف سے صدقہ فطر دے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دے گا جو اس کی کفالت میں ہے. یہ واجب ہے اور اس کا وجوب
عید کے دن صبح صادق کے وقت ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت جو زندہ ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور صبح صادق سے پہلے جو فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ساقط ہو جاتا ہے۔ عید سے پہلے صدقہ فطر دینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے عید سے پہلے نہیں دیا تو عید کے بعد بھی اس پر لازم رہتا ہے، اور جب تک وہ ادا نہ کرے اس پر ادا کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان مبارک کا جو عظیم الشان دن گزرا ہے یہ ہم سے چند مطالبے کرتا ہے۔ ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم پچھلے سال بھی رمضان میں آیا تھا اور رمضان کے بعد یہی دن آیا تھا اور ہم ایسے جمع ہوئے تھے۔ زندگی کا 1 سال اور گزر چکا ہے اور ہم سب موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایمان میں زیادتی ہوئی، اعمال میں اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوا، نیکی اور تقوی میں ہم آگے بڑھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف آگے بڑھے، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان چیزوں میں اگر ہم کمزور ہیں اور اس میں پیچھے رہ گئے تو یہ بہت زیادہ خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا 1 سال مزید کم کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ترقی کا سفر کرتے، لیکن ہم دین میں ترقی کی بجائے تنزل کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روزوں کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے روزوں کی، اعتکاف کی، ان سب کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ انسان کی زندگی میں تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، انسان اللہ والا بن جائے۔ جس طرح رمضان مبارک میں ہم میں سے ہر شخص قدم قدم پر یہ دیکھتا تھا کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا، مجھے فلاں چیز نہیں کھانی اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، پانی موجود ہے نہیں پیتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایسی اعتکاف میں قدم قدم پر پابندی ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ قدم قدم پر یہ دیکھے کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور کس چیز کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر وہ زندگی اس طرح گزارتا ہے تو گویا کہ اس نے رمضان کے روزوں کا مقصد بھی پورا کر لیا اور اعتکاف کا مقصد بھی پورا کر لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے روزے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور ہم نے اعتکاف کا حکم اسی لیے دیا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ عزم کرنا ہے آج سے کہ جس طرح رمضان ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارا ہے اور ایک ذرہ بھی ہم نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی رمضان کا روزہ رکھنے میں، اسی طریقے سے اعتکاف کرنے میں ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر ہم نے ایک قدم بھی نہیں رکھا، مسجد سے باہر ایک قدم نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی بھی ایسی گزاریں گے، ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے سیاست و حکومت، دین کا ہر شعبہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے ہر وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے اور یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر بس مرضی جانانا چاہیے۔
اسی کو دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے محبوب حقیقی اللہ جل جلالہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ گزارنی ہے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، یہ اعتکاف کا مقصد ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام فرض کیے ہیں۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور دو چیزوں سے یہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کے پاس اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، لیکن وہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، ذرا ان کی صفات ہمارے سامنے بیان فرمائیے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں، ہم میں یہ صفات نہ آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں جیسے تم نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہیں جیسے تم روزے رکھتے ہو، باقی اعمال بھی اسی طرح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن ان میں نقص اور خرابی یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حرام کی حدود کو توڑ دیتے ہیں۔ تو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہوں میں مشغول ہونا، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ انسان کو ہر وقت ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں۔ اس لیے ایک تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے احکام توڑنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑنے سے انسان کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب غیبت ہے، چغلیاں ہیں، جھوٹ ہے، حق کے خلاف سازشیں ہیں، کسی کے خلاف بغض، کینہ، جو تنہائی میں ہمارے دلوں میں، جو ہمارے دل کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طریقے سے آج موسیقی ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی ہے، موبائلوں پر، واٹس ایپ پر، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ ہر چیز میں بے حیائی عریانی پائی جاتی ہے، اور ان گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جو تنہائی میں ہم گناہ کرتے ہیں اس سے بھی ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ غریب کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ انسان ہے کہ دنیا سے بہت سارے اعمال لے کر جائے، ڈھیروں اعمال اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور جب حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہیں، حقوق اللہ کو توڑا ہے، حقوق العباد، کسی کو گالیاں دی، کسی کا پیسہ کھایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان لوگوں کو بلائیں گے اور اس کی نیکیاں ان کو دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق والے ختم نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیں گے،
لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیں گے اور لوگوں کے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا جائے گا، اور وہ لوگ جن پر ظلم کیا ہے وہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقوق العباد کو پامال کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں محنت کریں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں شریعت پر چلنے کی کوشش کریں، یعنی خصوصاً عبادات، نماز، روزہ، تہجد زیادہ سے زیادہ ان کی پابندی کریں، لیکن ہم نے رہن سہن میں، عام معاملات میں لوگوں پر ظلم کیا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال ان لوگوں کو دے دیں، ان کی خوش قسمتی ہو، یعنی ہمارے اعمال کو ہے کہ ان کے لیے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اعمال کو صحیح کرنا ہے، تندرست کرنا ہے، صحیح طریقے سے کرنا ہے، جس طرح عبادات میں صحیح ہو، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنا، رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم نے جو رمضان مبارک کے روزے رکھے اور تراویح پڑھی، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ مقبول نیکی کر کے قبر تک محفوظ لے جائے، قبر تک حفاظت کے ساتھ لے جائے، کہ وہ نیکی اسی کی ہو، اس پر کسی کا حق وابستہ نہ ہو، اور اگر وہ نیکیاں کرے لیکن وہ حفاظت کے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکا، دنیا میں ہی برباد ہو گئی، ریاکاری کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یا لوگوں کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ تھے اور وہ آخرت میں ان لوگوں کے حقوق کے بدلے میں نیکی دے دے، تو اس کے بیکار ہے وہ نیکی۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہماری نیکی محفوظ ہو اور قبر میں ہمارے ساتھ اس طرح جائے کہ ہم لوگوں کے حقوق سے بھی سبکدوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہم پر نہ ہو، یعنی جو اللہ نے حقوق فرض کیے ہیں وہ ہمارے ذمے نہ ہوں، وہ اس سے ہم سبکدوش ہو جائیں۔ چوتھی بات، آج کا یہ جو مبارک دن ہے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بغض، کینہ، نفرت، تعصب یہ ختم کر دیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے سر و سامان چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی بعض دفعہ کہتا ہے میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ بھئی یہ نہیں کہ صرف اس پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کی تکلیف میں اس کے کام آنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوراً فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی ایک تکلیف ہٹا دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائیں گے قیامت کی پریشانیوں میں سے، قیامت کی پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرماتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اس لیے مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، المؤمن الذی یخالط الناس، جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، کیونکہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو معاملات میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہیں، بہت ساری خلاف طبع باتیں بھی آتی ہیں، اور ان کی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے جو لوگوں سے علیحدہ رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ مطلب کوئی لوگوں کے ساتھ میل جول ہی نہیں کہ اس کو کوئی تکلیف ہو، تو لوگوں سے علیحدہ رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، بھائی ہے، ایک دوسرے کے غم خواری میں، ہمدردی میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اور خصوصاً صلہ رحمی کا حکم تو بہت زیادہ ہے،
تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور صلہ رحمی کریں آپس میں۔ صلہ رحمی شریعت کا بہت بڑا حکم ہے، فرض ہے۔ ہم سب جو ہے ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تقوی کے اعتبار سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی سے نفرت، تعصب، حسد، بغض، کینہ یہ نہیں رکھنا چاہیے دل میں، بلکہ دوسرے کے لیے آگے بڑھ کر ہم اس سے پیش قدمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دو مسلمانوں سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ جب وہ مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک ادھر منہ کر لیتا ہے، دوسرا ادھر منہ کر لیتا ہے، اور فرمایا کہ ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، جو سلام میں پہل کرے، منہ دوسری طرف نہ کرے، بلکہ جب اس سے ملے تو خندہ پیشانی سے اس سے ملے۔ البادی بالسلام بریء من الکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہے۔ اس لیے ہمیں آج کے دن یہ بھی سبق سیکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، غمخواری ہو، محبت ہو، صلہ رحمی اور معاف کرنا ہو، اور اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی، یتیموں کی، اپنے اڑوس پڑوس کی، اس کا خیال کرنا کہ آج جس طرح ہم عید منا رہے ہیں اسی طرح ہمارے جو اڑوس پڑوس ہیں وہ سب عید منائیں۔ اور آخری بات یہ گزارش ہے کہ مسلمان کا جسد واحد، رسول اللہ نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جیسے کسی انسان کے جسم میں آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان مشرق کا رہنے والا، مغرب کا رہنے والا، شمال کا، جنوب کا، کہیں بھی رہنے والا ہو، وہ سب ایک جان کی طرح ہے، اور جہاں بھی مسلمان کو تکلیف ہو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ تو آج عید کا دن ہے، ہمیں ان مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے دنیا بھر میں جہاں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور مختلف حالات کی وجہ سے تقریباً 2 سال سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے ساتھ ہمدردی، غمخواری کا اظہار کرنا یہ مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اور دوسری خصوصاً اس وقت رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں، مقدس مہینے میں، اسرائیل نے جو فلسطین میں ظلم و ستم شروع کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹ رہا ہے، جانوں کو لے رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم مسلمانوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ایسے غم کے اس وقت میں خوشی کے موقع پر ہمیں ان مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنی سطح پر اس کے لیے قانون کے دائرے میں احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ مطلب آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے مذمت کی جاتی ہے، اس کی برائی بیان کی جاتی ہے، تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، مسلمانوں کی مدد کریں۔ دیکھیے یہود و نصارہ سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، بعض موقعوں پر یہود و نصارہ سے مصالحت بھی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت فرمائی، لیکن ایسے یہود جو مسلمانوں پر ظالم ہوں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہوں، قتل و غارت گری کر رہے ہوں اور ان پر ناجائز قبضہ اور تسلط کر رہے ہوں، تو ایسے یہود کے ساتھ دوستی کا اور محبت کا ہاتھ بڑھانا یہ مسلمانوں کے خون سے غداری ہے، مسلمانوں کے خون سے غداری ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے بھی، اپنے حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، اور ایسی ہر اس شخص سے مطالبہ کرتے ہیں جس کی رسائی ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل کو اس کے ظلم سے روکیں اور مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی مدد کریں۔ ہماری ہمدردی، غمخواری، ایثار، ہر طرح سے ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہم سکون سے یا امن سے عید گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو بھی ایسا ہی امن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar.